پروگرام کا آغاز کرتے ہیں وادی تیرہ میں ہونے والے نقل مکانی کے تنازع سے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان جو ہے اختلافات اپنی جگہ، لیکن شدید سرد موسم و برف باری میں وادی تیرہ سے نقل مکانی کرنے والوں کے حالات جو ہیں وہ دل شکن ہیں۔ اطلاعات کے مطابق تقریباً 12,000 خاندانوں کو نقل مکانی کے لیے جو ہے ٹوکن جاری کیے گئے ہیں، جن میں سے بہت سے جو ہیں خراب موسم کے باعث راستے میں پھنس گئے۔ اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ اس حوالے سے خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومتوں کے موقف میں تضاد پایا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے اس کارروائی کی کہتے ہیں شدید مخالفت کی اور اسے بندوق کی نوک پر مسلط کردہ قرار دیا ہے۔ اس کے برعکس وفاقی حکومت جو ہے اس کا دعویٰ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے مقامی قبائلی جرگے کی مشاورت سے ہوا ہے۔ وفاقی جو ہے وزارت اطلاعات نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ وادی کو خالی کرنے کا کوئی باضابطہ حکم دیا گیا تھا، جبکہ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ مقامی سطح پر 25 جنوری تک علاقہ جو ہے خالی کروانے کی ڈیڈ لائن کی خبریں جو تھیں وہ گردش میں تھیں۔ وزارت اطلاعات نے وادی تیرہ کو فوج کے احکامات پر خالی کروانے کی خبروں کی بھی تردید کی اور کہا کہ جن کا مقصد جو ہے عوام میں خوف و ہراس پھیلانا اور سیکیورٹی اداروں کے خلاف غلط معلومات دینا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت یا مسلح افواج کی جانب سے وادی تیرہ کو خالی کروانے کا کوئی حکم جو ہے جاری نہیں کیا گیا، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں معمول کے مطابق صرف دہشت گرد عناصر کے خلاف انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائیاں کرتے ہیں، جن میں عام شہریوں کی زندگی کو اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ عام شہریوں کی زندگی جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ ویسے یہ بحث ہوتی رہے گی کہ یہ نقل مکانی کس کے کہنے پر ہوئی یا کروائی گئی۔ اصل مسئلہ ان افراد کا ہے جو خراب موسم میں بے گھر ہوئے ہیں۔ تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فرزانہ علی صاحبہ، بیورو چیف آج نیوز پشاور۔ فرزانہ، بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ یہ بتائیے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے موقف میں بہت بڑا تضاد ہے کہ تیرہ کو خالی کرانے کا کس نے حکم دیا، نقل مکانی کا کس نے حکم دیا، کیا آپ کے پاس خبریں ہیں؟ بہت شکریہ۔ بنیادی طور پر مجھے ایسے لگتا ہے کہ دونوں آ کے پھنس گئے ہیں۔ پہلے آپ نے دیکھا نا، ایک کشمکش تھی کہ ہم آپریشن نہیں کرنے دیں گے، وہ کہتے ہیں آپ سے اجازت کون لے گا، پھر یہ تو وفاق کا مسئلہ ہے، یہ تو صوبے کا مسئلہ ہے، صوبے نے پھر انتظامی امور، ظاہر ہے جو فیسیلیٹیشن ہوتی ہے وہ تو صوبے نے ہی کرنی ہوتی ہے۔ آپریشن کے حوالے سے انہوں نے 4 ارب کا فنڈ بھی ریلیز کیا، لیکن پرابلم اس وقت کھڑی ہو گئی کہ جب برف باری شروع ہو گئی اور لوگ پھنس گئے، اور لوگ ایسے پھنس گئے کہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ معصوم بچوں کی جانیں ایکسیڈنٹ میں چلی گئی، کیونکہ ظاہر ہے پھسلن تھی، گاڑی کھائی میں گر گئی، اور ایک فیملی بلکہ کئی فیملیاں جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئی۔ تو اب جب ہلاکتیں ہو گئی، لوگ زخمی ہو گئے، تو پھر اس کے بعد ان کو دونوں طرف کے جو میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو احساس ہوا، چاہے وہ مرکزی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، یا وہ ایک بڑا سٹیک ہولڈر جو ظاہر ہے آپریشن کروانا جن کی ذمہ داری تھی، تو یہ ایک پورا جو معاملہ تھا اب سارے ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر اس وقت میں آپ کو ایک سچویشن بتانا چاہتی ہوں۔ عامر صاحب، اگرچہ وہ جو لوگ پھنس گئے تھے پچھلی برف باری میں، لاسٹ ویک کی بات ہے، ان کو تو نکال لیا گیا، اب تو روڈ کلیئر ہے کہ لوگ آ سکتے ہیں، اور بعد میں بھی لوگ آئے، لیکن ابھی جو آج سنو فال کی فورکاسٹ ہے 27 تک وہ رہے گی، اور یہ شدید برف باری کی فورکاسٹ ہے۔ اب 20 سے 50% لوگ ابھی بھی اس علاقے میں موجود ہیں جو کہ نہیں نکلے، ظاہر ہے ڈر گئے ہیں لوگ کہ ابھی پھر راستے میں پھنس جائیں گے، لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہونے جا رہا ہے جو اگلے 2-3 دن میں جو برف باری ہوگی اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اب بازار تو وہاں پہ بند ہے، اگر پھر راستے بند ہو گئے تو یہاں سے کچھ جا نہیں سکتا، وہ وہاں سے آ نہیں سکتے، تو اس وقت ایک مشکل میں ہے تیرہ کے لوگ۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ دونوں حکومتیں ہیں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، یہ جو آپ نے بات کی فرزانہ کہ وہاں پر اگر برف باری ہو جاتی ہے اور وہاں پہ 20% بھی اگر لوگ ہیں، تو مطلب ہے مختلف پاکٹس میں ہیں، دور دور ہیں، تو ان تک سپلائز پہنچانا، خورد و نوش کا سامان پہنچانا بڑا چیلنجنگ ہوگا، جبکہ بازار بند ہیں اور نارمل ایکٹیویٹیز رک گئی ہیں۔ تو یہی کہنا چاہ رہی تھی، کیونکہ ابھی تک جتنی نقل مکانی ہوئی ہے وہ شروع کے جو علاقے تھے ان کی ہوئی ہے، اب دور دراز کے علاقوں کے لوگ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں یا ان کی باری نہیں آئی ہے، کیونکہ اوورآل اگر آپ فگر دیکھیں تو وہ بھی ہمیں اس طرح سے نظر آتا ہے کہ 17,000 کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں سے 9,000 کی رجسٹریشن یعنی کہ ان کو ٹوکن مل چکا ہے، تو یہ ساری اوورآل سچویشن ہے۔ اور اب وہاں پہ جو صوبائی آبادی وزیر وہ شفیع جان صاحب تو کہہ رہے تھے کہ 12,000 کی کو ٹوکن مل گیا ہے غالباً،
اور ٹوکن سے مراد یہ ہوگی کہ رجسٹریشن ہو گئی ہے. کیا مقصد کیا ہے اس کا؟ جی یہی ہوتا ہے کہ اب جو میں آپ کو فگر بتا رہی ہوں اس میں یہی کہا گیا ہے کہ 9,000 کی مکمل رجسٹریشن ہو گئی ہے اور پیسوں کی جو ان کو 9,000 خاندانوں کی ہوئی ہے، یہ 9,000 خاندانوں کی ہوئی ہے. جی یہ خاندان ہی ہے. لیکن اب المیہ جو آئے گا وہ یہ آئے گا کہ اگلے 2 دن جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے یقیناً تکلیف دہ ہوں گے. اب صوبائی حکومت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ انہوں نے آج تو بڑا ہی سخت قسم کا ایک ریاکشن دیا ہے اور وزیر اعلیٰ صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ یقیناً آپ نے بھی سن لی ہوگی. وہ موقف پر اپنے ابھی بھی قائم ہے کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ آپریشن کے دن نہیں ہے، یہ آپریشن نہیں کرنا چاہیے، آپریشن کے ہم خلاف تھے اور ہم پہ زبردستی یہ آپریشن مسلط کیا گیا. اب مرکز کہتا ہے کہ جناب فیسیلیٹیشن تو آپ نے کرنی تھی. مرکز کی یہ بات صحیح ہے کہ صوبائی حکومت کی جو مشینری ہے، یعنی کہ وہ وہاں کا ڈی سی، یہاں کا کمشنر، چیف سیکرٹری، اوورآل جو ایک صوبے کی مشینری ہوتی ہے، اس نے یہ ساری چیزوں کو دیکھنا تھا. پیسے تو ظاہر ہے، لیکن اب چیز یہی آ رہی ہے کہ بد انتظامی جو ہوئی ہے، لوگوں کی جانیں گئی ہیں، لوگ سٹک ہوئے ہیں لیکن سڑکوں پر. ایک بات ہے، دیکھیں چاہے وفاقی حکومت ہو چاہے صوبائی حکومت ہو، ہمیشہ موسم جو ہوتا ہے افغانستان پاکستان کے جو ناردرن ایریاز ہیں وہ لڑائی کا موسم نہیں ہوتا. اس میں بڑا مطلب ہے کہ برف باری سے راستے بند ہو جاتے ہیں، لوگ مطلب کم ہو جاتی ہے جنگ کی شدت. تو اس میں واقعی یہ سوال تو بنتا ہے کہ آپریشن کا ذرا سا صبر کیا جا سکتا تھا، کچھ برف پگھلنے کا انتظار کیا جا سکتا تھا 2-3 مہینے، جو ہمیشہ رہا ہے، ایک روایت رہی ہے یہاں پر. جی اس کے حوالے سے بھی جب ہم مختلف لوگوں سے پوچھتے ہیں تو وہ یہ تو بھی دیتے نظر آتے ہیں کہ جی پلان جو تھا وہ تو بہت پہلے کا تھا، لیکن صوبائی حکومت چونکہ مان نہیں رہی تھی اسی لیے چیز ڈیلے ہوتے ہوتے یہاں تک آ گئی. تو پھر سوال تو پھر وہی آتا ہے نا کہ جب اگر فرض کریں ڈیلے ہو بھی گئی ہے تو پھر اس کا انتظام تو بہتر طریقے سے ہونا چاہیے تھا نا. بنیادی بات یہ ہے کہ اچھا بھی سوال آتا ہے نا کہ who is calling the shots، اس میں کون جو ہے مطلب ہے ڈی سی کو کون کہہ رہا ہے، کہ مطلب ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف سے پھنسا ہوا ہے نا انتظامیہ، تو جو ایک تاثر ملتا ہے کہ ان کی بات مانے، ان کی بات مانے، دونوں کی بات مانے، کیا کرے، ان کا رقص ہو تو کس طرح سے ہو. جی میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ جو کل کا نوٹیفیکیشن آیا ہے نا اس میں یہ بالکل واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے جیسے سب کچھ کیا دھرا جو ہے وہ پختونخوا حکومت کا ہے، جو کہ سچ نہیں ہے. یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہے وہ صرف صوبائی حکومت نے تو نہیں کیا نا، وہ اس نے تو اب باقی صرف حکومت ہاتھ اٹھا کے کھڑے نہیں کر سکتی اپنے اس طرح سے. جی بالکل، وہ اس میں بھی برابر کے شریک ہے اور غلطی دونوں طرف سے ہوئی ہے. اور زیادہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وفاق کی ہے یا وہ جنہوں نے یہ سارا پلان بنایا تھا. اب چونکہ وہ ایک بند گلی میں پھنس تو بڑی گئے پھر ہیں. حیرت انگیز بات ہے کہ وہ جو وزارت اطلاعات ہے اس نے جس طرح کی تردید کی ہے، بجائے اس کے کہ تردید کرنے کے کچھ مطلب ہے، یہ اگر منصوبہ بندی ہوتی کہ مدد کیسے کی جائے گی جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں، اور صوبائی اور وفاقی حکومت مل کر کوئی مطلب ایسے انیشیٹو لیتی، کوئی لیا گیا ہے دونوں حکومتوں کی طرف سے اب تک کہ یہ کام صرف صوبائی حکومت کے ذمہ ہے جو کچھ آپ نے بتایا کہ ریلیف آپریشن ہو رہا ہے؟ جی یہ صرف صوبائی حکومت ہی کر رہی ہے، وفاق کی طرف سے تو ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آیا ہے. بس صرف الزامات ہی نظر آتے ہیں اور پھر جواب در جواب الزامات صوبائی حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے. لیکن اس ساری سچویشن میں ہمیں سب جو سب سے مشکل کھڑی ہو گئی ہے وہ اس 24 رکنی جرگہ یا کمیٹی کے لیے کھڑی ہو گئی ہے جو اس سارے پروسیس کو لے کے چل رہے تھے. اب آپ دیکھیں نا کہ آپ اس طرح سے جب الزام لگا دیتے ہیں کہ ہم تو اس میں تھے ہی نہیں، یہ تو یہ لوگ تھے، تو آپ دیکھیے کہ جو قبیلے ہوتے ہیں وہ اپنی عمائدین کی طرف دیکھتے ہیں، اور اگر آپ عمائدین پر ہی انگلی اٹھا دیں گے تو پھر کیا وہ ہوگا. کس کے سارے اب کھڑے ہوں گے؟ یہ سچویشن جو ہے وہ اور بھی تکلیف دہ ہو گئی ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ نہیں، اور اس کا لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم نے آپ کے کہنے پہ کیا یہ پورا انیشیٹو، اور اب آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے، آپ نے کہا 9,000 خاندان، اب وہاں پہ خاندان یقیناً بڑا ہوتا ہے، میرے خیال میں 7-8 افراد تو ہوں گے ہر خاندان میں آن این ایوریج، تو یہ تو بن جاتے ہیں مطلب اچھے خاصے. جی بالکل. یہ اب آپ دیکھیے نا کہ ایک بڑی تعداد جو ہے ہزاروں کی تعداد میں 50-60 سے وہ اوپر بن جائیں گے یہ تو.
جی جی بالکل اسی طرح آپ کا بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن میں آپ کی توجہ ایک اور مسئلے کی طرف بھی عامر صاحب لے آنا چاہتی ہوں کہ جو اس وقت حکومت آ کے کھڑی ہو گئی ہے اس نیج پر کہ اب کرنا کیا ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں نا بیانات میں وہی چیز ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے، یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہوگا ان لوگوں کا جو وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، کیا آپریشن کنٹینیو کیا جائے گا، آپریشن انفیکٹ ابھی تو شروع نہیں ہوا، مطلب یہ پروسیس کنٹینیو کیا جائے گا یا یہاں پہ روک دیا گیا ہے، کیا ہوگا، یہ ایک سوالیہ نشان اس کے اوپر بالکل غیر لگ یقینی گیا ہے۔ صورتحال ہے، بہت غیر یقینی صورتحال ہے، آپ بالکل آپ نے درست کا سوال ہی سوال ہے۔ یہ بتائیے کہ دہشت گردی خود کی تیرہ میں کتنا بڑا جو ہے ایک وہ ہے چیلنج ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ دیکھیں یہ چونکہ بالکل لگا ہوا ہے افغانستان کے ہاں ساتھ، اگر اس جیوگرافی سچویشن دیکھیں اور پھر اس طرف جو ہے وہ اورکزئی کے ساتھ لگا ہوا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی پاڑا چنار یا قرم ہے، تو اس ساری سچویشن کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہاں پر مختلف گروپس جو تھے وہ ایکٹیو تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی جو مختلف ان کے گروپ ہیں وہ یہاں پہ ایکٹیو تھے اور ان کے بہت زیادہ آپ کو شواہد بھی اس چیز کے ملتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا شروع میں جب آپریشنز کی بات ہوئی تو قبائل خود چل کے ان کے پاس اوپر جہاں پہ وہ چھپے ہوتے تھے ان کے پاس وفد یا جرگے بھیجے جاتے تھے کہ آپ یہ ہمارا علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو مختلف گروپس یہاں پہ تھے اور جنہوں نے ظاہر ہے آپریشن مختلف جو ہماری فورسز پر حملے ہوئے ہیں ان میں بھی جو ملوث ہیں، لیکن یہ کسی ایک جگہ رکتے نہیں ہیں، یہ مختلف جگہ سفر کرتے رہتے ہیں۔ اور اب ہم یہی سوال کر رہے ہیں کہ جب لوگ ایویکویٹ ہو رہے ہیں، نقل مکانی کر رہے ہیں، تو کیا دہشت گرد آپ کے انتظار میں وہاں بیٹھے رہیں گے؟ ظاہر ہے وہ بھی کہیں چلے جائیں گے نا۔ تو یہ ایک اوورال ایک سچویشن بڑی عجیب سی ہو گئی ہے، لیکن ہاں کہ اس خراب میں کوئی منصوبہ شک نہیں بندی ہے۔ جس میں لوگوں کا بالکل خیال نہیں کیا گیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب نے تو بالکل ملبہ وفاقی حکومت پہ ڈالا ہے، بڑا سخت لب و لہجہ ہے ان کا۔ کیا لگ رہا ہے اس کے اوپر کہیں پہ مطلب بات چیت ان میں کئی رابطے ہو رہے ہیں وفاق میں اور صوبائی حکومت میں کہ جو لوگ مشکل میں پھنسے ہیں ان کو ان کا جو ہے زندگی سہل بنانے کے لیے مدد کرنے کے لیے کچھ کیا جائے؟ کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ہونے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک جو ایک وفاق کے ساتھ یا مقتدر حلقوں کے ساتھ رابطے کا واحد ذریعہ ہے وہ ہماری ایڈمنسٹریشن ہی ہے، جس میں کہ چیف سیکرٹری صاحب بھی ہے، جس میں کمشنر ہے یا ڈی سی ہے یا ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، مختلف جو سارے اس پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں، لیکن حکومت سے رابطے کے ہمیں فی الحال کوئی چانسز نظر آ رہے ہیں۔ اور جس طرح کا لہجہ آج وزیر اعلیٰ صاحب نے اسمبلی میں اپنایا ہے وہ بہت ہی سخت لہجہ تھا، اور انہوں نے بڑے شکایتی انداز میں ساری چیزوں کو سامنے رکھا ہے، جو اپنے لحاظ سے میرے خیال میں وہ صحیح بھی تھے کہ ایک بند گلی میں جا کے ہمیں کھڑا کر دیا ہے، اب ہم کیا کریں کہ کیا سمجھ آئے، اب اب کیا بیٹھنا کیا چاہیے نا۔ جائے؟ سوال ہی سوال، آپ نے بالکل اچھا میرے خیال میں وہ کیا، سم اپ کیا، بہت شکریہ فردان علی صاحبہ۔ آپ نے ناظرین گفتگو سنی کہ افراد کا جو ہے وہاں کے مقامی افراد کا کس قسم کا ان کو چیلنج درپیش ہے، اور یقیناً صرف سوال ہی سوال ہیں، لوگوں کے ذہن میں غیر یقینی صورتحال ہے، اور یہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو کام کرنا چاہیے تھا جب انہوں نے نہیں کیا تو اس کا نتیجہ ہم نے اپنے سامنے دیکھ لیا ہے۔ یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کرتے ہیں کرکٹ کی سیاست کی۔ بھارت کی ایک کہتے ہیں نا کہ ہیجمنی جو ہے وہ آئی سی سی کے اوپر قائم ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے بنگلہ دیش کو جو ہے T20 ورلڈ کپ سے باہر کر دیا گیا ہے۔ اب رہ گیا پاکستان، اس کے بارے میں فیصلہ ہونا ہے کہ وہ شامل ہوگا اس ورلڈ کپ میں یا نہیں، جس کا فیصلے کا جو انتظار ہے وہ جمعے کو ہوگا یا پیر تک کیا جائے گا۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے، اہم موضوع ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاکستان نے دنیا کرکٹ کو سسپینس میں رکھا ہوا ہے، یعنی کہ ٹیم پاکستان 7 فروری سے شروع ہونے والے T20 ورلڈ کپ میں شریک ہوگی کہ نہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ جی حتمی فیصلہ جمعے یا پیر کو ہوگا۔ نقوی صاحب نے لکھا کہ جی انہوں نے وزیراعظم کو آئی سی سی کے دورے معیار سے آگاہ کیا، جس پر شہباز شریف صاحب نے معاملے کو خوش اسلوبی سے نمٹانے کی ہدایت کی۔ ویسے پاکستان اگر اس معاملے پر بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا رہے تو کیا حرج ہے؟ بھارتی تنگ نظری کھیل کے میدان میں اپنی انتہا پسند سیاست کو لے کر آ گئی ہے۔ کہ یہ اچھا نہ ہوگا کہ پاکستان بھارتی میزبانی میں کھیلے جانے والے اس ٹورنامنٹ کا بائیکاٹ کرے، نہ صرف بنگلہ دیش سے ظاہر یکجہتی کے لیے
بلکہ بھارتی ریاستی دہشت گردی اور آبی جارحیت کو بے نقاب کرنے کے لیے بھی، اور جو پھر جو بھارت نے مئی میں پاکستان پہ حملہ کیا، جو وہ کشمیر میں مظالم کرتا ہے، اس کو بھی آپ بطور ایک احتجاجی سمبل لے کے چل سکتے ہیں. آپ کے پاس بہت ساری وجوہات ہیں بھارتی میزبانی میں جو ایک ٹورنامنٹ ہو رہا ہے وہ نہ کھیلنے کے. تو جناب پاکستان کے پاس کیا راستے ہیں؟ پوچھتے ہیں اسپورٹس تجزیہ نگار محترم نعمان نیاز صاحب سے. نعمان صاحب، اب فیصلہ جو ہے جمعے یا پیر کو ہوگا. آپ اگر میں کہوں کہ آپ کوئی پیش گوئی کریں کہ پاکستان جو ہے کیا فیصلہ کرے گا جناب؟ یہ بھاری ڈیسیجن ضرور ہے، لیکن پاکستان کے پاس اس وقت ایک گولڈن اپرچونٹی ہے. یہ صرف لوگ اس کو شاید کنفیوز کر رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے کہ وی آر اسٹینڈنگ ان سولیڈیرٹی ود بنگلہ دیش، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ویکر بورڈز کو بالکل بی سی سی آئی جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرنا شروع ہو گیا ہے. بلکہ پہلے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ کرکٹ پولرائز ہو گئی، لیکن یہ جو 14-2 کا ووٹنگ ہوئی ہے اگینسٹ بنگلہ دیش، حالانکہ ان کا پرنسپلی وہ بالکل ٹھیک تھے اور ان کو بالکل اجازت دینی چاہیے تھی ان کے سیکیورٹی کنسرنز میں. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ڈائریکٹ تھریٹس ہوئے تھے مستفیض الرحمان کو بائی دا سٹنگ پارلیمنٹیرینز جو کہ بی جے پی گورنمنٹ کے ہیں، اور ان کے بیوروکریٹس وغیرہ نے ان کو تھریٹ کیا تھا. تو اگر وہ ایک کو تھریٹن کر رہے تھے تو باقی 15 کی سیکیورٹی کیسے انڈیا میں ممکن ہو سکتی ہے؟ پھر یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں شاید حسینہ واجد جو ان کی ایگزائل پرائم منسٹر ہیں وہ بھی وہاں پہ ہیں. سو وہ 14-2 کا مطلب ہے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل بورڈز ہیں وہ ٹیم ہوئے ہوئے ہیں اور ٹیل بیک کر رہے ہیں بیکاز آف دا فائنینشیل اینڈ اکنامکس آف انٹرنیشنل کرکٹ جو ان کے بینیفٹ ہوتے ہیں. چاہے وہ آئی پی ایل ہے جس کا $9.5 بلین کا برانڈ ہے، یا بائیلیٹرلز جو انڈیا جا کے کھیلتا ہے. یہ تفصیل پر ہم آتے ہیں. میں تو پہلا آسان چلیں سوال میں کہہ لوں اس کو، آسان سوال کہ آپ کی پیش گوئی، ہم تو پھر اس پہ بات کریں گے کہ پاکستان کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، اس پہ بحث کرتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں حکومت کا کیا فیصلہ ہوگا اس معاملے پہ؟ حکومت جو ہے وہ جو ہے عوام کے سینٹیمنٹ کو سمجھے گی، یا جو تھوڑے سے ہمارے کہتے ہیں نا امن کی فاختائیں کبوتر ہیں ان کی بات سنے گی کہ نہیں جی کرکٹ اور سیاست الگ الگ ہے؟ جی دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہے. اس کا آنسر میں دے دیتا ہوں. اب آپ نے اگر اتنا لمبا سٹریچ کر لیا تو اب آپ کو وڈرا کر لینا چاہیے. اور آپ نے ماسکو اولمپکس 1980 میں بھی بائیکاٹ کیا تھا، اب نہیں گئے تھے، حالانکہ آپ کا ایک شارٹ گولڈ میڈالین ہوتا تھا جو کہ ہاکی کا ہوتا تھا. سو ایک تو یہ چیز ہے. وٹ آئی پرسنلی فیل کہ ایٹ دس اسٹیج پاکستان ایک میجر اسٹیک ہولڈر انٹرنیشنل کرکٹ میں بن سکتا ہے، کیونکہ جتنی بھی آئی سی سی کے ٹورنامنٹس کی اکنامکس ہیں وہ پاکستان انڈیا کے میچ پہ ہی ہوتی ہے. اور یہی ریزن ہے کہ ہمیشہ ایک ہی پول میں ان کو رکھا جاتا ہے. اور میں آپ کو عامر بھائی اس میں یہ بتا دوں کہ 10 سیکنڈ کا سلاٹ ایک چینل کا ان انڈیا، ایک چینل کا وہ $17,580 کا ہوتا ہے، اور ایک میچ T20 کا انڈیا پاکستان کا $5.27 ملین کا ہوتا ہے. اور 15 سے 25 ملین ڈالر جو ہیں وہ ٹوٹل ایک میچ کے بن رہے ہوتے ہیں براڈ کاسٹر کے. اور ادر سپانسر 20 سے 30 ملین ڈالر ہوتے ہیں، اور ڈیجیٹل کے 4 سے 6 ملین ڈالر ہوتے ہیں. پاکستان کی کرکٹنگ برانڈ ایکویٹی شاید اتنی نہ ہو، لیکن ان کی اکنامک برانڈ ایکویٹی بہت زیادہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایشیا کپ کمپیلنگ سرکمسٹانسز میں کھلایا گیا. نہ صرف کھلایا گیا، 3 میچز پاکستان اور انڈیا کے وہاں پہ ہوئے. تو کوئی بھی براڈ کاسٹر یہ لاس نہیں لے سکتا انڈیا پاکستان کے بغیر. اور اگر پاکستان نہیں کھیلتا تو 21ویں نمبر کی ٹیم یوگینڈا ان کو ریپلیس کرے گی. تو انڈیا ورسز یوگینڈا یا انڈیا ورسز پاکستان سیلف ایکسپلینیٹری ہے. تو میرے خیال میں ایک جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کو پینلٹیز لگ سکتی ہیں. ہاں، آپ کو پارٹیسپیشن فی نہیں ملے گی، آپ کو جو دیگر بونسز ہیں وہ نہیں ملیں گے، وہ آپ کے لاسز ہوں گے 30 سے 35 ملین ڈالر کے. لیکن لانگ ٹرم میں پورے انٹرنیشنل کرکٹ کی ڈائنامکس کو، میٹرکس کو اب ہلا کے رکھ دیں گے. اور آئی سی سی برداشت نہیں کر سکتی، کوئی براڈ کاسٹر ان کے رائٹ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا اگر انڈیا اور پاکستان کے میچز نہ ہوں. یہ بڑا ری تھنک کریں گے، تمام بورڈز بھی کریں گے. پھر جو بھارت کی خواہش ہے کہ جی ہم اولمپکس کرائیں، اب اولمپکس لانے کے لیے اگر 2 اس کے پڑوسی ممالک اس کے کہتے ہیں ملک میں آنے کے روادار نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو جھٹکا تو بہت بڑا لگے گا. اور دوسرا اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جو پینلٹیز سے ڈر رہے ہیں کہ جی جس طرح ابھی انڈیا نے کیا تھا اتنا بڑا، انہوں نے they brought the game into dispute but not accepting the Asia Cup trophy. لیکن اگر آئی سی سی کی مد میں رکھیں، وہ ایشین کرکٹ کاؤنسل کا تھا، اگر ہم آئی سی سی کی مد میں رکھیں تو یہ چیز تو ہے کہ پینلٹیز اس وقت لگتی ہیں اگر پاکستان کرکٹ بورڈ وڈرا کرتا. اگر گورنمنٹ آف پاکستان کہے تو یہی تو نیریٹو پچھلے 10 سال سے انڈیا بیچ رہا ہے اور آئی سی سی ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ جی گورنمنٹ آف انڈیا
سبجیکٹ ٹو گورنمنٹ آف انڈیا کر دیتے ہیں, تو وائی ناٹ سبجیکٹ ٹو گورنمنٹ آف پاکستان. تو اس میں انڈیمنٹی بھی آپ کو مل جائے گی, اور میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کو اتنی سیویئر پینلٹیز لگ سکتی ہیں, کیونکہ آپ بہت اسٹرانگ برانڈ ایکویٹی رکھتے ہیں. یہ برانڈ ایکویٹی اپنی جگہ, یہ جو لوگ توقع کر رہے تھے کہ آج واضح ہو جائے گا, لیکن آج واضح نہیں ہوا, کہ حالانکہ محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم پاکستان سے, تو کیا یہ جان بوجھ کے اس کو معاملے کو کھینچ رہے ہیں کہ بالکل عین وقت پہ لے جا کر اس کو اعلان کیا جائے, آج نہ کیا جائے؟ میرے خیال میں جی اسٹریٹجیکلی اٹس اے ماسٹر اسٹروک, کیونکہ ابھی پریشر میں بی سی سی آئی بھی ہوگا, پریشر میں جو ہے آئی سی سی بھی ہوگا, کیونکہ جو براڈ کاسٹرز ہیں وہ چیخ رہے ہوں گے اور چلہاڑ رہے ہوں گے, کیونکہ ان کو انسرٹنٹی ہے, ان کے سارے کانٹریکٹس ہوئے ہوتے ہیں آلریڈی, پری ایگزسٹنگ کانٹریکٹس ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک اچھا فیصلہ ہے کہ آپ نے لمبو میں رکھا ہوا بھی ساروں کو. مگر لمبو میں رکھا ہوا ہے, لیکن پاکستان, آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے, ہم جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ دو وجوہات ہیں نا, کہ ایک تو بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کو یکجہتی کے طور پہ کھڑا ہونا چاہیے, اور جو بھارت کی ہیجمنی ہے آئی سی ٹی میں وہ جو ہے ناقابل برداشت ہے, اس کے خلاف آپ کھڑے ہوں. لیکن پھر پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی بھی ہوئی ہے نا. آپ یہ دیکھیں, اس جو ایک ورلڈ کپ ہوا تھا, اس کے بعد جو ہے مئی کا جو ہے انہوں نے پاکستان میں حملہ کیا ہے, مئی میں انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے ختم کیا ہے, ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہیں. تو بھارت کے جو گناہ ہیں یا ان کے جرائم ہیں, ان کی تو فہرست طویل ہوتی جا رہی ہے. تو بنگلہ دیش کے لیے بھی اور خود پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ان کے کسی ٹورنامنٹ میں نہ جائیں, ان کے ساتھ نہ کھیلیں. جی بالکل, آپ جو کہہ رہے ہیں, دیکھیں ایک تو یہ آئی سی سی کا ٹورنامنٹ ہے, لیکن کیونکہ بی سی سی آئی آلموسٹ اس وقت آئی سی سی آئی کو پولیٹیکل ٹول کی طرح استعمال کر رہی ہے. سو پاکستان, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھانے میں تو آپ نے ان کو ووٹ کر دیا, اس کے بعد آپ ان کے لیے آپ نے آواز اٹھا دی, آپ نے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, آپ کالی پٹیاں پہن کے بھی کھیل سکتے ہیں, وہ تو سولیڈیرٹی آپ دکھا دیں گے. لیکن اگر آگے چل کے آپ نے انڈیا کی ہیگمونی کو, ڈکٹیشن کو, یہ جو فائنینشیل مسل پاور پہ اس نے ورلڈ کرکٹ کو ہاسٹیج کیا ہوا ہے, اس کو کوئی آنکھیں دکھا سکتا تو وہ صرف پاکستان دکھا سکتا. اور اس کا طریقہ ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ یہ وقت اگر آپ ابھی کھڑے نہیں ہوئے, مطلب بنگلہ دیش آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے پاس ایک نیریٹو ہے بنگلہ دیش کے ساتھ اظہار یکجہتی کا بھی, اور بھارت کے خلاف جو آپ کے سیاسی مسائل ہیں اس کا بھی, تو یہ جو ایک ہمارے یہاں ایک تصور آ گیا کہ جی سیاست اور کھیل جو ہے, بڑا لوگ کہتے ہیں جی الگ الگ ہونا چاہیے, لیکن اصل میں ہوتے نہیں. بھی آپ نے ماسکو اولمپکس کی بات کی, پھر آپ کو یاد ہوگا کہ لاس اینجلس میں ہوئے, تو اس کے بعد اس کا پورا سوویت بلاک نے بوائیکاٹ کیا تھا. تو ہمارے پاس تاریخ میں کھیلوں کے اس میں بے شمار مثال ہے کہ ملک جو ہے بوائیکاٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارا قومی جو ہے مفاد زیادہ اہم ہے یہ کھیل کے مقابلے میں. جناب ایبسلیوٹلی, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کا اگر کوئی اپرچونٹی ہے, پاکستان کو ایک میجر سٹیک ہولڈر جو ہے اپنے آپ کو منوانے کی, وہ یہ, اور انٹرنیشنل کرکٹ کی ڈائنامکس کو چینج کرنے کی, تو آپ اگر بائیکاٹ کرتے ہیں تو دیٹ ول بی دا بیسٹ وے فارورڈ. اچھا, آپ نے نقصانات کی بات کی کہ 30 سے 35 بلین ڈالر کے پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے, پینلٹیز کی الگ ہے. کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ سے, ٹھیک ہے وہ بھارت کے ساتھ ہم نہیں کھیل رہے, لیکن جو دو طرفہ کرکٹ ہم کھیلتے ہیں دیگر ممالک سے, وہ بھی متاثر ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں وہ متاثر, میں نے وہی آپ کو کہا کہ اگر تو کرکٹ بورڈ, کیونکہ آئی سی سی کا ایک فل ممبر بورڈ ہے, اور آئی سی سی جو میمورنڈم آف اگریمنٹ ہے اور آئی سی سی رولز ہیں ان کے, اس کو ماتحت ہونا پڑتا ہے. لیکن اگر گورنمنٹ بیچ میں انٹرفیئر کرے گی تو یہ بی سی سی آئی گورنمنٹ ہی کا کندھا یوز کر کے پاکستان سے بائی لیٹرل سیریز پچھلے گزشتہ 12 سال سے نہیں کھیل رہا. تو آپ کے پاس پریسیڈنس ہے کہ یو کین ریز یور وائس کہ جی آپ ہمیں پینلٹی کیسے لگا سکتے ہیں, ہماری سرکار نے ہمیں اجازت نہیں دی بیکاز آف جیو پولیٹیکل ریلیشن شپس اینڈ دی ایٹراسٹیز وچ آر بینگ کیریڈ آؤٹ. تو لیکن میرے خیال میں اگر آپ محسن نقوی صاحب نے جب پہلے بھی پریس کانفرنس کی تھی, وہ انہوں نے بہترین طریقے سے یہی کہا تھا نا کہ جی ہم تو گورنمنٹ, پرائم منسٹر کے منتظر ہیں, گورنمنٹ ہمیں جو ڈیسیجن کہے گی ہم وہ مانیں گے. اچھا, ایک اور اس میں اہم بات ہے کہ میں سیاسی, کیونکہ ہم لوگ تو پروگرام کرتے ہیں اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو بلا وجہ گھسیٹ رہا ہوں اس معاملے پہ, لیکن اس کا ایک سمبولک ویلیو بہت ہوگی کہ بنگلہ دیش اور پاکستان ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے, ایک موقف ہے, تو یہ بہت بڑا ایک سمبولک ایک میرے خیال میں جیسچر ہوگا. جو کبھی مشرقی اور مغربی پاکستان تھے, وہ بھارت کے خلاف ان کا ایک سٹانز ہے کچھ ایک چیز کے اوپر.
دیکھیں یہ تو آپ نے تو پولیٹیکلی اور جیو پالیٹکس اور ڈیموگرافی کی بات کر دی، ہاں لیکن اب یہ چیز بھی نہ بھولیں کہ آج کل براڈ کاسٹرز اکنامکس ہے جو کہ کرکٹ ہے ہوں انڈسٹری ہے، ہوں تو اس میں 170 ملین بنگلہ دیش کا ایشین سیمپل سائز ہے اور ہوں 250 ملین پاکستان کے آئی بالز کا سیمپل ہوں سائز ہے۔ ہوں تو آپ ایشیا کی کرکٹ کو شرنک کر کے صرف انڈیا تک محدود کر دیں گے۔ افغانستان ابھی ایوالو ہو رہا ہے اور سری لنکا کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اتنی ہاں برانڈ ایکویٹی نہیں ہے، تو کرکٹنگ ٹرمز میں بھی آپ ایشیا کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے جس طرح یہ انڈیا جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے ایکسٹریمسٹ پالیسیز کے تحت۔ اور میرے خیال میں یہ اگر آپ اب نہیں کریں گے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی، پھر بہت مشکل ہوگا پاکستان کے لیے آئندہ پھر مزید، تو آپ مطلب ہے پیچھے دھکیلتا رہے گا بھارت آپ ہاں کو۔ جی، پھر تو آپ دیکھیں پھر تو وہ انڈیا جو چاہے گا ابھی آگے سائیکل آنا ہے، انہوں نے کیونکہ ان کے ہاتھ میں آئی سی سی، انہوں نے آپ کے نا یہ ریٹنگز پہ جو ہے وہ آپ کی گرانٹس کو ڈیسائیڈ کر لینا ہے، آپ کی کٹوتیاں لگا دینی ہیں، آپ کو فائنینشلی ویسے وہ ڈی ہائیڈریٹ کر لیں گے۔ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دس از دا گولڈن اپرچونٹی، ورنہ جہاں ماں باپ کہتے ہیں وہاں پہ شادی کر لیں، پھر اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ورنہ پھر تو ابھی ہم بغاوت کا وقت ہے، تو یہ مجھے میرا آپ سے آخری سوال کہ ایشیا کپ کی ٹرافی ابھی تک نہیں لی ہے بھارت نے، تو یہ جو کنڈکٹ ہے کہ وہ ہاتھ نہیں ملاتے، وہ مطلب ایک تنگ نظر متعصب طریقے سے جو ہے پلے گراؤنڈ پہ بیہیو کرتے ہیں، جو مطلب آپ تصور نہیں کر سکتے، ورنہ جو کہتے ہیں دشمنی کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں نا کہ آپ تمیز سے کرتے ہیں، گریشیس طریقے سے کرتے ہیں، اس کی کوئی پینلٹی کچھ پاکستان نے کوشش کی تھی اس کی؟ دیکھیں انفارچونیٹلی پاکستان نے کوشش کیا، انہوں نے لکھا بھی تھا، بٹ ٹرافی نہ لینا تو کلیئر کٹ وائلیشن تھی میمورنڈم آف آرٹیکل آف آئی سی سی کی اور آئی سی سی کلاسز کی، تو اس میں تو ان کی سیویئر پینلٹی بنتی تھی بی سی سی آئی کی، بٹ انفارچونیٹلی آئی سی سی کو 70% براڈ کاسٹ ریونیو انڈیا سے آتا ہے، 78% ٹوٹل ریونیو جو ہے وہ انڈیا سے آتا ہے، تو آئی سی سی فائنینشلی اتنی ڈپینڈنٹ ہے انڈیا پہ، اور اب تو خیر اس کو گورن بھی انڈینز کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ بالکل ہی ڈکٹیٹنگ اسٹائل میں آگے ہوئے ہیں، جو بھارت چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو میں تبھی بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر فلسافیکلی بھی دیکھیں اور اگر آپ اس کو ایبسٹریکشنز میں بھی دیکھیں تو جو بیسٹ وہ اپرچونٹی پاکستان کی بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ آپ آئی سی سی ٹورنامنٹ سے اپنے آپ کو ودرا کریں، شرازہ پہ کر کے رہ جائے گا انٹرنیشنل کرکٹ کا۔ جناب انٹرنیشنل کرکٹ کا شرازہ بکھر کے رہ جائے گا۔ بہت بہت شکریہ نعمان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین ایک دفعہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن، سینئر صحافی رؤوف کلاسرا صاحب کا کالم چھپا تو ایک دن پہلے ہے، لیکن اس کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک ایسے مسئلے کی نشاندہی کر رہا ہے جو ہم سب کے مستقبل کا سوال ہے۔ اسے صرف اسلام آباد میں درختوں کے قتل عام کے پیرائے میں نہ لیں، کیونکہ رؤوف صاحب کی سطور جو ہیں ہماری حکمراں اشرافیہ کی منافقت کی آئینہ دار ہیں۔ وقت کی قید نہ ہوتی تو میں یقیناً بنا کلاسرا صاحب کی اجازت کے پورا کالم آپ کو پڑھ کے سناتا، لیکن چند سطور پر اکتفا کروں گا میں آج۔ کلاسرا صاحب لکھتے ہیں، اسلام آباد میں سینیٹر شہری رحمان صاحبہ کی قیادت میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلیوں کا اجلاس ہو رہا تھا، جہاں سب سے بڑا ایجنڈا اسلام آباد میں شکر پوڑیاں، اوپن یونیورسٹی، گرین بیلٹ، F9 پارک، 12 کہو اور سرینا چوک میں 30 سے 40 ہزار درختوں کا قتل عام اور I-8 سیکٹر کے 3-4 کلومیٹر جنگل کا صفایا کر کے وہاں یادگار بنانے کا منصوبہ تھا۔ اس قتل عام پر اسلام آباد کے لاکھوں شہری شدید حیران، پریشان بلکہ صدمے کا شکار ہیں۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ گریڈ 20 کا ایک افسر اٹھ کر فیصلہ کرے گا اور پورا شہر اجاڑ کر رکھ دے گا۔ اجلاس سے پہلے سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے ایکس پر جو پوسٹ کی، اس سے محسوس ہوتا تھا کہ اب کی دفعہ متعلقہ افسران کی جو ہے وہ خیر نہیں ہوگی۔ مجھے یعنی کہ کلاسرا صاحب کو بھی میسج بھیجا گیا کہ آپ نے درختوں کی بربادی پہ شہری رحمان صاحبہ کی خاموشی پہ جو سوالات اٹھائے ہیں، اجلاس میں دیکھ لیجئے گا کہ وہ وہاں افسران کا کیا حال کرتی ہیں۔ افسران خود بھی شہریوں، مین اسٹریم اور سوشل میڈیا کے شور مچانے پر سخت دباؤ میں تھے، لہذا اس اجلاس سے پہلے ہی لابنگ شروع ہو گئی۔ غالباً کمیٹی اراکین کے سینیٹرز پہ فوکس کیا گیا تاکہ اجلاس میں ایسے سوالات نہ ہو سکے جن کے جواب جو ہیں افسران کے پاس نہ ہوں اور میڈیا کی موجودگی میں ان کی سبکی نہ ہو۔ کلاسرا صاحب کو امید تھی کہ شہری رحمان صاحبہ جیسی پڑھی لکھی، باشعور اور دبنگ پارلیمنٹیرین کسی افسر کے دباؤ یا لابنگ کا شکار نہیں ہوں گی۔ جو انگریزی میگزین ہیرلڈ کی ایگزیکٹو ایڈیٹر رہی ہوں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کام کر چکی ہوں، یقیناً مختلف ذہن رکھتی ہوں گی۔ تاہم میری برسوں کی خوش فہمی اس وقت دھڑام سے نیچے آن گری جب موسمیاتی کمیٹی کے اجلاس سے ایک دن قبل جو ہے سینٹ کی داخلہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جہاں شہری رحمان اور دیگر سینیٹرز کے علاوہ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور چیئرمین CDA بھی موجود تھے۔
میں اس وقت یعنی کہ میں سے مراد کلاسر صاحب ہیں، میں اس وقت جو ہے شزدہ رہ گیا جب شہری رحمان اجلاس چھوڑ کر جانے لگی تو اچانک طلال چودھری اور چیئرمین سی ڈی اے نے انہیں روکا اور پھر ان سے کچھ بات چیت کی۔ اس کے بعد شہری رحمان نے سی ڈی اے چیئرمین کو تھپکی دی اور کہا کہ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو اجلاس میں تنگ نہیں کروں گی۔ یہ الفاظ میں نے اور دیگر صحافیوں نے اپنے کانوں سے سنے اور حیرتناک منظر دیکھا۔ مجھے یہ سب دیکھ کر سخت صدمہ پہنچا۔ کلاسر صاحب نے اہم سوال یہ اٹھایا کہ کیا یہ ہم سب کا ذاتی مسئلہ ہے یا ہم افسران سے کوئی ذاتی عناد رکھتے ہیں کہ اگر وہ تلخی دور ہو جائے تو پھر ان کو اجازت ہے کہ پورا شہر اجاڑ دیں۔ کلاسر صاحب آگے لکھتے ہیں کہ شہری رحمان نے جس دروازے سے گزرنا تھا ہم صحافی اس کے قریب ہی کھڑے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور کہا کہ میڈم یہ آپ کا یہ ہمارا کوئی ذاتی ایشو نہیں، امید ہے کہ آپ چیئرمین کو درختوں کے قتل عام پر ضرور تنگ کریں گی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی باتیں ہم سن چکے ہیں۔ ان کا موڈ اچانک بدلا اور کہا کہ آپ مجھے ایسے نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا میڈم میں کہہ سکتا ہوں، آپ ہماری نمائندہ ہیں، آپ کے کندھوں پر بھاری ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ فرض انجام دیں، نہ کہ افسران کو یقین دہانی کرائیں کہ آپ جو ہے ماحولیاتی قتل عام پر کچھ آپ کو نہیں کہا جائے گا۔ انہیں جو ہے یعنی کہ شہری رحمان صاحبہ کو میری یہ بات پسند نہیں آئی اور مجھے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ چلی گئیں۔ میں کافی دیر تک صدمے کا شکار رہا کہ اس ملک کی پڑھی لکھی ایلیٹ کلاس نے ہمارے ملک کا کیا اشر کر دیا ہے۔ یہ کلاسر صاحب ہی کا دکھ نہیں، ہم سب کا دکھ ہے۔ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔